ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ایک ماشاءاللہ ایک اور تراویح ہماری پوری کرا دی. اللہ پاک نے ہم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں نماز تراویح باجماعت ادا کی. اس پر میں اپنی اور آپ سب کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہماری عبادتیں ریاضتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اللہ پاک ماہ سیام ماہ رمضان پورا ماہ رمضان ہمیں نماز تراویح اسی شوق اور ذوق سے ادا کرنے کی ہمت طاقت قوت اور استطاعت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں دن میں روزہ رکھنے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے اور نماز تراویح کی ادائیگی کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیات پڑھی ہیں. ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. اس آیت مبارکہ میں بات کس کی ہو رہی ہے پہلے یہ بتاؤں. پہلے بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت و فرما برداری اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. اطاعت اور فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا اس کام سے رکا جائے. اس کو کہتے ہیں فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کی اجازت دی ہے وہ کام آپ کریں اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے آپ کو روکا منع کیا اس کام سے آپ نے بچنا ہے، رکنا ہے. اس کام سے کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس میں بہت حکمتیں ہیں. اللہ پاک نے قتل سے منع کیا، اللہ اور اس کے رسول نے. ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب قتل سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا. روکنے کی وجہ کیا ہے؟ انسانی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے. قتل ناحق، کسی بے گناہ کسی بے قصور بے گناہ شخص کی جان لے لینا بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جان کی حفاظت. ہم کسی جانور کا بھی شکار کرتے ہیں نا، جانور کا شکار کرنے کی وجہ ہوتی ہے اس جانور کو کھانا ہے. شوقیہ طور پر کسی جانور کا شکار کرنا بھی منع ہے اسلام میں. جانور کی بات ہو رہی ہے اور یہاں تو انسان بندے کو مار رہا ہے. بندے مار دیے، کئی بندے مار دیے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بندے مار دیے. اور ہمارا اسلام کسی بے وجہ کسی جانور کی بھی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا. جانور کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا. یہاں بندوں کے بندے مر رہے ہیں، جلا دیے گئے، مار دیے گئے. اسنیچنگ کے چکر میں، لوٹ ماری کے چکر میں، ڈکیتی چوری میں مزاحمت کرنے پر مار ڈالا، جان لے لی، قتل کر دیا. چند تکوں کی خاطر انسان کی جان لے لی. اب اس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا. تو جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے نا، ہزاروں حکمتیں اس میں، ہزاروں. ایک جو بنیادی حکمت ہے وہ کیا ہے کہ میں بھی ایک جان ہوں، اللہ کی جان ہوں. یعنی اللہ نے مجھے جان دی ہے، میں اللہ کی امانت ہوں. اب اللہ نے کسی اور کو بھی جان دی، میں نے اس کی جان لے لی. اللہ پاک نے اس کو جان دی. جان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. جان ایک بار چلی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی.
ایک بار دنیا میں آیا تو پھر دنیا سے چلا گیا، تو وہ دوبارہ دنیا میں کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور آپ نے اس کی جان لے لی۔ خاندانی دشمنی میں انتقامی کارروائی کرتے ہوئے، پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر یا عورت کی خاطر آپ نے اپنے کسی بھائی کی، انجانے کی، جان بوجھ کر معذرت جان لے لی، کتنا بڑا گناہ ہے نا، قتل ہو گیا۔ اس سے نا زنا ہے، زنا، زنا نسل کی بربادی ہے، زنا نسل کی بربادی ہے، جیسے قتل جان کی بربادی ہے۔ تو قتل سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا تاکہ انسان جان کی بربادی سے بچے، اور اللہ اور اس کے رسول نے زنا سے روکا، زنا سے روکنے کی وجہ تاکہ نسل کی حفاظت ہو سکے۔ نسل، نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کا رشتہ وجود میں آتا ہے نا، میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے، نکاح کے ذریعے حلال رشتہ وجود میں آیا۔ اب میاں بیوی کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد حلالی کہلاتی ہے، حلالی۔ اور معاذ اللہ بغیر نکاح کے اگر مرد اور عورت آپس میں ملے، تعلق قائم کریں، ازدواجی زندگی شروع کریں، نعوذ باللہ بغیر نکاح کے، تو ایسی، اور پھر اس کے سبب کوئی اولاد وجود میں آئے تو پھر وہ حلالی نہیں کہلاتی، کیونکہ نکاح کے بغیر کیا معاذ اللہ، اور نسل کیا کر دی، برباد کر دی۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے بھی روکا ہے نا، اس میں کیا ہے، حکمتیں ہیں، کس کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے فائدے اس میں۔ قتل سے روکا تاکہ جان کی حفاظت ہو سکے، زنا سے روکا تاکہ نسل کی حفاظت ہو سکے، شراب سے روکا اللہ اور اس کے رسول نے، کیوں، عقل کی حفاظت ہو سکے۔ عقل ختم ہو جاتی ہے شراب پی کے، نشہ آ جاتا ہے، نشہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سامنے کھڑی ہوئی عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے یا بہن ہے، تمیز نہیں رہتی انسان کے اندر، جانور بن جاتا ہے آدمی۔ جب نشہ طاری کر لیتا ہے اپنے اوپر تو خون خوار جانور کی مانند ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو سامنے کھڑی ہوئی عورت کون ہے، اتنی بھی عقل نہیں رہتی کہ وہ سمجھ سکے یہ میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، معلوم نہیں۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ قتل سے روکا، کیوں، جان کی حفاظت، شراب سے روکا، عقل کی حفاظت، زنا سے روکا، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے کس چیز سے روکا، چوری اور ڈکیتی سے روکا ہے۔ ہر کام میں حکمت ہے نا، کیا بات ہے میرے پروردگار کی، اللہ اور اس کے رسول کے کیا کمال ہے۔ جان کی، مال کی، عقل کی اور نسل کی حفاظت کے لیے قتل کو، چوری کو، ڈکیتی کو، زنا کو اور شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو فائدہ ہے نا ہمارے لیے، لیکن ہم بدبخت اور بے غیرت لوگ ہیں، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر قتل بھی کر دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، نشہ طاری کر لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری چکاری ڈکیتی کر جاتے ہیں۔ یہ سارے کاموں سے اللہ نے روکا ہے، اس کے رسول نے روکا ہے، حکمتیں میں نے آپ کو بتا دی، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا، بڑی اہم باتیں کرنے لگا۔ اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں روکا، اجازت دی کہ کیا جائے، تو ان کاموں کو کرنے میں فائدہ ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، عمرہ، طواف، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے دسترخوان میں کشادگی ہوتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، کب، جب بندہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، جب بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتا ہے تو اللہ پاک اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اللہ پاک اس کے رزق میں بھی کشادگی پیدا کرتا ہے۔ دو فائدے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے میں۔ اب اس کا الٹ لے لیں، تعلقات توڑنا رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتہ جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تعلقات توڑنا، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے۔ رشتہ داری جوڑنے میں فائدہ ہے، رشتہ داری توڑنے میں نقصان ہے۔
تو یہی وہ چیز ہے، اسی کو کہتے ہیں فرما برداری۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان کاموں سے ہم نے رکنا ہے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اجازت دی ہے، حکم دیا ہے، تو ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فرما برداری۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ 5واں پارہ، آج ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے تراویح میں۔ سبحان اللہ، تو غیر ایک بات، سبحان اللہ، 5 پارے آج ہمارے تراویح میں مکمل ہوئے، الحمدللہ۔ پہلے 5 پارے مکمل ہو گئے، چوتھی تراویح آج، اور 5 پارے مکمل۔ انشاءاللہ 25ویں شب کو ہم قرآن پاک مکمل کریں گے، انشاءاللہ 25ویں شب انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن پاک کی 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ سبحان اللہ، ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ کون لوگ؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 افراد، 4 قسم کے افراد ہیں۔ پہلے انبیاء ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، چوتھے صالحین ہیں۔ 4 قسم کے افراد ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگ۔ اور ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ یا اللہ تیرا جن بندوں پر انعام ہوا نا، ان بندوں کے راستے پر مجھے چلا دے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، انعام یافتہ لوگ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ کون سا شخص ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان کے ساتھ کون سا شخص ہوگا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، جس کام کا حکم دیا گیا وہ کام انجام دیا جائے، اور جس کام سے روکا گیا اس کام سے روکا جائے اپنے آپ کو۔ تو ایسا شخص انشاءاللہ عز و جل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ہی اچھے بہترین ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کتنے پیارے پڑوسی ہیں، کتنے پیارے ساتھی ہیں اس شخص کے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے یہ ساتھی بنیں گے اس بات جائے۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تیسرے پارے کی آیت ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے اعلان کروایا، قل اے محبوب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرما رہا ہے محبوب کہہ دو ان سے کہ اگر اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے تو یہ تمہاری پیروی کریں۔ فاتبعونی، اللہ کے پیارے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دو یہ تمہاری پیروی کریں، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کر لیتا ہے اس کو ملے گا کیا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا، یحببکم اللہ۔ جو شخص اللہ کے نبی کی پیروی کرے، اتباع کرے، اطاعت و فرما برداری کرے تو اللہ پاک اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس شخص کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا ہر شخص کو دعویٰ ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کمال تو جب ہے جب اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اور ہم کب شامل ہوں گے؟
جب اللہ کے نبی کی پیروی کر لیں، اتباع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو کام کرنے کا کہا وہ کام ہم کریں، اور جس کام سے منع کیا گیا اس کام کو ہم ہرگز نہ کریں۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، اور اسی کو کہتے ہیں اتباع۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے بھی فرمایا مزید یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ جو اللہ کے نبی کی پیروی کر لے گا، اطاعت اور اتباع کرے گا، اس شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے نا پیروی کرنی ہے ہمارے پیارے نبی کی، سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، رسول خدا محبوب کبریہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے نا، اس طریقے سے ہم نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے، تاکہ اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ ہمارے ساتھی کون بنیں گے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ ساتھی بنیں گے ہمارے۔ کب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، پیروی کریں۔ ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا۔ مسجد میں آتا کیوں ہے بندہ؟ مسجد میں آتا ہے، اذان دی مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور بندہ مومن لبیک کہتے ہوئے سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ یہ کر کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا نماز کو قائم کرنے کا، اس لیے بندہ مومن مسجد میں آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اسی مقصد کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ سارے کام چھوڑنے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ وہ سارے کام ہم نے چھوڑنے ہوں گے، سارے کام۔ تو انشاءاللہ عز و جل فرما برداری اور اطاعت و اتباع کرنے میں ہم سچے ہوں گے، سچے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہونے کا، لیکن خدا کی قسم اس دعوے میں ہم جھوٹے۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہے لیکن اس دعوے میں جھوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ہمیں کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، نہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپناتے ہیں، نہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک ملیر ہاٹ پر میں اترا تھا، وہاں سے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کے لیے، مہران ڈپو پہ جو قبرستان ہے نا، وہاں پر میری والدہ مدفون ہے، تدفین ہوئی ہے وہاں۔ تو میں جانے لگا تو چنچی والا جو تھا اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں ایک چیز تھی جو کھا رہا تھا، وہ 92 کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، وہ سپاری ہوتی ہے کیا، چھالیاں ولیاں ہوتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب میں کھا رہا ہوں، ذرا آپ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں پیچھے کیوں بیٹھ جاؤں؟ کہہ رہا یار آپ کو برا لگے گا میں کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو واقعی برا لگے گا، آپ کھا کیوں رہے ہو؟ کہہ رہا یار میں یہ نہ کھاؤں نا تو مجھ سے چنچی چلتا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے میں نے، آپ نے رکھا نہیں ہے، آپ اتنا عادی ہو چکے اس چیز کو کھانے کے کہ روزہ چھوڑ دیا آپ نے۔ چھوڑنے پر بندہ آئے نا تو شراب چھوڑ دیتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ یہ کیا چیز ہے وہ پڑیا، کیا چیز ہے وہ؟ اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، کہہ رہے ہو کہ میں چنچی نہیں چلتا مجھ سے۔ حیرت کی بات، رمضان آیا اور ہم سے یہ پڑیا نہیں چھوٹ رہی، تو دعویٰ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم من مٹیں گے اللہ اور اس کے رسول پر، تم سے ایک پڑیا نہیں چھوٹ رہی اور تم اللہ اور اس کے رسول کی تلوار اٹھاؤ گے، دشمنوں سے لڑو گے تم۔ تمہاری شکل ہے، تمہاری حرکتیں، تمہارے اعمال دیکھو، تم پڑیا چھوٹ نہیں گئی اس سے، اور باتیں کر رہا ہے۔ رمضان آیا، اس میں رمضان کا احترام ہے نہ روزے کا احترام ہے۔ کھلے عام لوگ کھا رہے ہیں، گٹکا، ماوا، سگریٹ، چھوٹتی نہیں ہے، چیزیں چھوٹتی نہیں لوگوں سے۔ کہتے ہیں دماغ ہمارا کام ہی نہیں کرتا جب تک یہ کھائیں، جب تک یہ نہ کھائیں نہ پئیں، ویسے عادی ہو گئے۔ کتنی مرتبہ رمضان آیا ہوگا
لیکن رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے لیکن ہماری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، برے کام چھوٹتے نہیں ہم سے۔ روزہ چھوڑ دیں گے، وہ پڑیا نہیں چھوڑ رہا، اللہ معاف کرے، روزہ چھوڑ دیا اس نے لیکن اس سے وہ پڑیا نہیں چھوٹ رہی کہ دماغ نہیں چلتا میرا، چمچی کیسے چلاؤں گا۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت، دعوے اتنے بڑے بڑے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا، یہ کل پرسوں کی بات ہے، اعلانیہ لوگ کھا پی رہے ہیں، تو اب جب پھر کچھ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار مشکل میں آ رہا ہے، تنگی میں آ رہا ہے، کرونا آ رہا ہے، چکن گونیا آ رہا ہے، ڈینگی آ رہا ہے، یہ سب آ رہے ہیں، وائرس آ رہے ہیں، جراثیم آ رہے ہیں، تو تم اپنے اندر کا جراثیم تو مارو۔ وہ جراثیم کون سا ہے؟ وہ ہے نفس۔ نفس اور شیطان کو تو ہراؤ، نفس اور شیطان کو ہرانا نہیں ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنے آپ کا اندر کا بیٹھا ہوا شیطان، اس سے لڑ نہیں رہا، یہودیوں سے لڑنا ہے، عیسائیوں سے لڑنا ہے، ہندوؤں سے لڑنا ہے۔ ارے ان سے لڑنا ہے بعد میں لڑنا، پہلے اپنے اندر کا شیطان تو مار، اپنے اندر کا شیطان، اس سے نہیں لڑا تو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، نفس سے ہم نے جہاد کرنا نہیں۔ بستر چھوڑ کر مسجد آنے کو ہم تیار نہیں ہیں، بستر چھوڑ کر مسجد آنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ عاشق رسول مر مٹ جاؤ اللہ اس کے رسول پر، دین پر۔ کام بھی تو ایسے کرو۔ ہمارے یہی کام دیکھ کر تو یہودی اور عیسائی ہم پر ہنستے ہیں، شرماتے ہیں۔ یار یہ موجودہ دور پر مسلمان ہو کیسا گیا، کیسا ہو گیا یہ؟ شرماتے ہیں، یہودی اور عیسائی شرما جاتے ہیں ہمیں یہ ایسے کام کرتے کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہمارے اندر کا مسلمان جگا دے، اللہ بیدار کر دے۔ ابھی چند روزے ہی ہوئے، ابھی پورا رمضان پڑا ہے، ابھی یہ حالت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے اللہ پاک اپنے ڈر اور خوف سے اللہ ہمیں رونا نصیب کرے، رونا آئے ہمیں۔ جب آنکھیں بند ہوں گی نا ہمیشہ کے لیے، جب قبر میں اتارا جائے گا تب پتہ لگ جائے گا۔ جو وہ پوریا نہیں چھوڑی نا تو نے، اور روزہ چھوڑ دیا، فرض روزہ، فرض سال میں ایک دفعہ آتا ہے فرض روزہ، وہ چھوڑ دیا، پوریا نہیں چھوڑی۔ اب یہ تجھے کس قدر تکلیف دے گی یہ چیز، تجھے قبر میں، جہنم میں، دوزخ میں، تجھے کیا پتہ لگے گا صحیح طرح۔ ایک دفعہ پھر آنکھیں بند ہو جائیں گی نا ہمیشہ کے لیے، پھر جا کے قبر میں جا کے آنکھیں کھلیں گی قبر میں، اور پھر اس وقت اگر آنکھیں کھل گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر آنکھیں کھل گئی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی کھلنی ہوں گی آنکھیں، کون سی آنکھیں؟ دل کی آنکھیں۔ یہ تو کھلی نہیں آنکھیں، سر کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں بند ہیں۔ دل مر چکا ہے، دل مردہ ہے، ضمیر جاگتا نہیں، ضمیر بیدار ہوتا نہیں۔ اپنا آپ ہم نے مار دیا، اپنی خواہشات کے چکر میں، نفس و شیطان کے بہکاوی میں ہم نے اپنا آپ مار دیا ہے، مار ڈالا اپنا آپ۔ اللہ معاف کرے۔ قرآن تو پڑھ رہا ہے، اس پر عمل کر نہیں رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، رمضان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن عمل نہیں۔ قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے، کیا کہا گیا اللہ نے قرآن میں، پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں۔ عمل تو تب کرے نا بندہ جب پتہ ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، کیا فرمایا گیا قرآن میں، پتہ ہی نہیں۔ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، ہماری زبان میں تو نازل نہیں ہوا، ہم نے اس کو پڑھنا پڑے گا، ترجمہ تشریح دیکھنی پڑے گی، علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تب ہمیں علم حاصل ہوگا۔ جب علم حاصل ہوگا پھر بندہ عمل کرے گا۔ بہت پیچھے ہم لوگ، بہت زیادہ پیچھے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جن پر اسلام فخر کرتا تھا، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جن پر اسلام کو فخر تھا، اب ہم پر اسلام تو شرمندہ ہے، شرمندہ ہے، ہمیں دیکھ کر اسلام شرمندہ ہے۔ اسلام کے ہم بندے، اسلام کے ہم ہیں نا بندے، اسلام کے ماننے والے، ہمیں دیکھ کر اسلام جو ہے، ہمارے کام اور اعمال دیکھ کر اسلام شرمندہ ہے۔ خدا را اللہ پاک سے دعا کریں اپنے لیے، اپنا آپ جگائیں، اپنے آپ کو اندر کا جگائیں، اپنے نفس و شیطان سے لڑیں۔ نفس و شیطان تو بند ہو گیا،
لیکن ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ کھلا ہے. اس نفس کو ہم 11 مہینے کھلایا. آج وہ ہمیں نفس تنگ کرتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تب وہ نفس ہمیں تنگ کرتا ہے، روزہ رکھنے نہیں دیتا، تراویح پڑھنے نہیں دیتا، نمازوں پڑھنے نہیں دیتا. ہمارا نفس، وہ نفس ہمارا، اس کو ہم نے قابو میں نہیں کیا. جو شخص نفس کو قابو کر لیتا ہے وہ پوری کائنات کو قابو کر سکتا ہے، اور جس سے اپنا نفس قابو نہیں ہوا پھر اس سے کوئی چیز قابو نہیں ہو سکتی. کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو پری ہے اور میں بات کر رہا ہوں. جس سے اپنا نفس قابو ہو گیا نا، اللہ پاک اس کو ولایت کا تاج پہنا دیتا ہے. ولی بن جاتا ہے وہ ولی جو اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے. اور نفس کو قابو کیا نا اولیاء کرام نے. اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگی پڑھ کے دیکھو نا، پہلے علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر مخلوق خدا اور اللہ دونوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، اللہ اور کے رسول کے بندوں کے حقوق ادا پورے کرتے ہیں، اور اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں. اللہ کی تلاش میں، جستجو میں. نوافل قضا نہیں ہوتے اللہ والوں سے، تو نوافل قضا نہیں ہوتے. ہم سے فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نفل قضا نہیں ہوتے ان سے. تہجد قضا نہیں ہوتی ان سے، تہجد. اور وہ جب دنیا سے جاتے ہیں نا اولیاء کرام بزرگان دین، تو وہ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس سے عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی. میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس سے عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوں. سنت غیر موقع ہے نا عصر کی، وہ قضا نہیں ہو جس سے وہ میرا جنازہ پڑھائے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کمال کے بندے ہیں. ان کی سیرت سے ہم بہت دور نکل گئے. پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں، ہم سمجھتے نہیں. دور کیا جا رہا ہے، ان لوگوں سے ہمیں بہت دور کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پروردگار کی دعا ہے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے. ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ قبول کرے. آگے بھی اللہ پاک روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت اور استطاعت دے. بغیر کسی عذر کے اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اعلانیہ طور پر رمضان کھانا پینا نہ کرے. اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہے بغیر کسی عذر کے یا کسی عذر کی وجہ سے بھی چھوڑا ہے تو وہ اعلانیہ طور پر کھانا پینا نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان کا احترام کرے گا. رمضان کا احترام کرتے ہوئے نہ وہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا. جس نے روزہ نہیں رکھا بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑا ہو یا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہو، اس کو رمضان کا احترام کرنا ہوگا. اعلانیہ طور پر وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں. اور اگر کھائے گا یہ تو بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری عبادت ریاضت اللہ قبول کرے. پروردگار عالم ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کو اچھا کر دے، ستھرا کر دے، نکھار دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.